السلام عليك يا بقية الله في أرضه. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے، مجھ حقیر کی طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، صلوات، درود اور سجود و سلام اپنے وقت کے امام مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بارگاہ میں، تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، آقا دو جہاں پاک محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ہماری اس سجدہ اور سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، بات ہماری چل رہی تھی نفس سے محبت تک کے سفر کی جانب۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سے پہلے ایک سوچ ذہن میں ابھری کہ ہم جن پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، جن کے چاہنے والے ہیں، وہ پاک ہستیاں کس حد تک کریم ہیں کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مشعل راہ چھوڑ کر گئے، بنا کر گئے، یا کسی بھی طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے رہے، بشرط یہ کہ ہم جو اپنے وقت کے امام مولا شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رعیت ہیں، ہم اپنے رجوع کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کریں۔ اگر ہمارا رجوع ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو تو یقین جانیے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دن بھی آپ کا مسائل سے خالی ہو تو اس کا حل ہمیں نہ بتایا گیا ہو۔ آج کل کے اس پراشوب دور میں جو آخری وقت ہے، انسان کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ایک گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلتا ہے۔ اس حالات میں، ان حالات میں ہمیں یہ جاننا کہ کوئی کیسا ہے بہت مشکل کام ہے۔ اہل نظر کی بات نہیں، ہم دنیا داروں جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد ایک فرمان پاک میں نے آپ کی گوش گزار کرنا ہے، لیکن اس سے قبل میں اپنی سوچ، جو مجھے سوچ آئی، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاک ہستیاں کس حد تک کریم ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا، اور ہمارے لیے اپنی طور طریقے اطوار گزارنے کے تمام تر اسباب مہیا کر کے گئے۔ اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا کہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم نے کسی کو دیکھا جو ظاہری طور پر اچھا لگتا ہے، تقویٰ سے خاموش رہتا ہے اور اپنے اعمال میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو صبر کرو، ظاہری شکل سے کبھی دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ اکثر لوگ جو دنیا کے حصول اور حرام کاموں کے ارتکاب میں کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنی نیت اور دل میں کمزور ہوتے ہیں، وہ دین کو اپنی دنیا کے جال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سامعین، بہت انتہائی غور طلب بات ہے۔ ایسے لبادے اوڑے ہوئے آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ گمراہ کرنے والا یا راہزن آپ کو راستے پر ہی ملے گا، اور جو یہ ہمارا راہزن ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، وہ تو بیٹھا ہی حق کے راستے پر ہے، اس نے تو راہزنی حق کے راستے پر کرنی ہے، اور اس نے بولا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور گمراہ کروں گا۔ تو یہ مولا کی اس حدیث پاک کو بڑے غور سے سنیے گا۔ کسی ناجائز کام کا موقع ملے گا، وہ اس کا ارتکاب کریں گے، یعنی کہ جو لوگ ظاہری طور پر اچھے لگتے ہیں،
تقوی سے خاموش رہتے ہیں، ان کا اصل مولا بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ناجائز مال سے بچتے ہوئے دیکھا تو ٹھہرو، کبھی بے وقوف نہ بنے، کیونکہ لوگوں کی جسمانی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، اور جو لوگ ناجائز جائیدادوں سے بچتے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہوں تب بھی وہ اپنے آپ کو برے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو برے کاموں سے اجتناب کرتا ہو تو ٹھہر جاؤ، دھوکے میں نہ پڑو، جب تک کہ آپ نے اس کی وجہ نہ دیکھ لی ہو، کیونکہ اس طرح کے زیادہ تر لوگ اپنی عقل میں واپس نہیں آتے۔ جو لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے کرپشن میں پڑتے ہیں یا کسی قسم کے ڈیفالٹ کا شکار ہوتے ہیں یا ڈیفالٹر ہوتے ہیں، ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے عقل سے اصلاح کی۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا دماغ مکمل طور پر درست ہے تو ٹھہریں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ دیکھو کہ آیا اس کی خواہشات اس کی عقل کی پیروی کرتی ہیں یا اس کی عقل اس کی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اور دیکھو کہ وہ کس طرح غلط قیادت، رہنما، راہبر کو پسند کرتا ہے اور ان سے دور رہتا ہے۔ بے شک لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ وہ دنیا کی خاطر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، دنیا کی خاطر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، دین کی خاطر نہیں، اور حلال مال اور نعمت کی خوشی پر باطل رہنما کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ باطل رہنما کے لیے ان سب کو ترک کر دیتے ہیں، اور جب اسے اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی احساس برتری اسے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، یعنی اس کا نفس اس پر غالب ہے۔ اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور بے شک وہ بری جگہ، اور وہ بے مقصد کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پہلے باطل کے ذریعے، پھر دور ہلاکتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جب وہ کچھ باطل انجام ارادہ کرتا ہے تو اس کا رب اس کی بغاوت اور سرکشی میں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھتا ہے۔ اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ایمان کا کون سا حصہ چھوٹ جاتا ہے کہ اس کی قیادت راہبر جو اس کے مصائب کا سبب بنی ہے برقرار رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوگا، لعنت کرے گا، اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ البتہ تمام انسانوں میں بہترین وہ ہے جس کی خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اور اس کی قوت اللہ کی رضامندی کے لیے وقف ہو، اور حق پر ہونے کی وجہ سے ذلیل ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی وہ حق پر ہے اور ضلالت کو ترجیح دے رہا ہے، جو ابدی عظمت کا سبب بجائے باطل کی ظاہری عظمت کے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے حق ہونے کی وجہ سے اسے جو معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ اسے آخر کار ایسے ٹھکانے میں لے جائے گا جس کی نعمتیں کبھی نہیں ختم ہوگی اور نہ ہی تباہ ہوں گی۔ یہی لوگ صدیق اور نیک ہیں، اس لیے ان کی اور ان کی روایات کی پیروی کریں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان سے توسل کرو، کیونکہ وہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی درخواست ناکام اور نامراد ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کی پیش خدمت کیا ہے احتجاج تبرسی سے، اور غالباً اس کا حدیث نمبر ہے 192 192۔ تو سامعین، یہ ایک عام چھوٹی سی مثال جو مولا نے فرمان میں بیان فرما دیا اور رہنمائی فرمائی ہر ایک مومن کی حق کے راستے کی جانب، دکھایا حق کا راستہ، تو حق صرف اور صرف مولا ہے۔ یعنی آپ کو اس راستے پر بہت سے لبادے میں ملبوس بہت سے ابلیس ملیں گے، جن کا لبادہ دیکھ کر شاہد آپ دنگ رہ جائیں، انگشت بدندان ہو جائیں، انگشت بدندان ہو جائیں کہ حیرانی سے، پریشانی سے کہ یہ کیسے نیکوکار اور پرہیزگار ہے، لیکن ان کا اصل کیا ہے وہ جاننے کے لیے مولا کا یہ فرمان، یہ حدیث کا مفہوم مالک نے بیان فرما دیا۔
سامعین، حق کا راستہ صرف اور صرف اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی وفا ہے، ان کے ساتھ وفا اور ان کے ساتھ اطاعت ہے، محبت ہے، اور مولا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ حق ہے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ کتنا احسان ان پاک ہستیوں کا ہم جیسوں پر کہ ہماری حقیقت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ تمہیں ایک پانی کے اچھلتے ہوئے نجس قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یعنی ہماری اوقات کیا ہے اور ان کی کریمی کس حد تک ہے۔ ہمیں احسان فراموش تو نہیں ہونا چاہیے، ہر دم کروڑہا دفعہ مالک کریم شہنشاہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام، ان پاک ازواج مقدسات علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کیا ہے کہ جن کی محبت خود اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ان کی محبت ہے۔ اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ناراض ہیں، اگر یہ ناراض ہیں تو وہ ناراض ہیں، نہ یہ اس سے جدا ہے نہ وہ ان سے جدا ہے۔ یہ وہ پاک ذوات مقدسات ہیں جن کی محبت اور جن کا عشق ہم پر فرض کیا گیا ہے، ہم پر واجب ہے، کہ قرآن میں ارشاد ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر اجر رسالت دینا ہے تو قربا سے مودت کرو۔ اب محبت اور مودت کیا ہے یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، وہ پانی کے بغیر اس کو پانی سے باہر نکالیں گے تو وہ مر جائے گی۔ یعنی جنون کی حد تک، کہ دیوانگی کی حد تک اپنے وقت کے امام، اپنے شہنشاہ جو آپ کے وقت کے امام ہیں، جو اللہ کی حجت ہیں زمین پر، جو مالک ہیں، ان کی اطاعت، ان سے محبت اور دیوانگی کی حد تک محبت۔ یہ پاک ذوات مقدسات ایک ہے، ان میں کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے، سے ایک ذات ہے جو پہلی پاک ذات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، وہی میرے وقت کے شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو آخر میں، وقت آخر میں انتقام لینے کے لیے آؤں گا۔ مولا الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ ان سے محبت، ان سے مودت این دین ہے، وہی دین ہے جو ان کے بغیر ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ دعا گو ہے مالک کریم شہنشاہ کی بارگاہ میں، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، خدا بندہ کی بارگاہ میں، کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے سینوں میں مولا کی محبت پہ وسط ہو جائے، اور سب سے بڑی بات ہمیں احساس ہو کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ میرا اللہ ہمیں احساس دے کہ ہم اپنے مولا کی تنہائی کو محسوس کر سکیں، اپنے مولا کے دکھ اور درد کو محسوس کر سکیں۔ کر تو نہیں سکتے، یہ وہ جانتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑ جائے تو جان حلق میں آ جاتی ہے۔ اتنا مشکل اور اتنا کٹھن ہے کہ بیان کے قابل نہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک ہماری سوچوں کو، ہمارے دماغ سے فطور کو نکال دے، ہماری آنکھوں سے ایک نجاست کی چربی کو ہٹا دے، ہمارے دماغ سے فطور کو خدایا نکال کہ ہمیں تیری اور تیرے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہو جائے۔ ہماری آنکھوں سے نجاست کی چربی ہٹا کہ ہم تیرے بنائے ہوئے حاکم وقت مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس دور میں حکومت چلا رہے ہیں، ان کی زیارت کر سکیں، اور اللہ ہمیں اور ہمارے کردار کو ایسا بنا دے جیسا تو اور تیری پاک حجت القائم مجلہ فرج شریف چاہتے ہیں، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے سپاہی بن سکیں۔ الہی آمین بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔